السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین۔ رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، تو اپنی کوشش کے ساتھ ہمیں اس کے ایک ایک لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہم جو اپنی طرف سے چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نیکیوں کو، ہمارے ان کاموں کو قبول کرے۔ اور قرآن پاک کو جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے پڑھنے سے اگر اپنی نیت کا ہم جائزہ لیں کہ کس نیت کے ساتھ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، تو چاہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہو، اس کو خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس نیت کا اجر دیتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو بھی ہمیں اس مہینے میں اور اس مہینے کے گزر جانے کے بعد بھی اس کو سیکھنے کی نیت سے پڑھنا چاہیے کہ چاہے تھوڑا چاہے زیادہ ہم اس کو ہر روز پڑھیں، لیکن اس کے معنی و مطالب کو جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جیسا جیسا ہم آگے بڑے قرآن پاک کو سمجھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، تو بہت زیادہ اس طرح کے احساسات انسان کے دل میں آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ اور زیادہ بڑھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ، عبادات کرنے کا شوق، شکر گزاری کا احساس کہ اس رب نے ہمیں اس دنیا میں بھیج کے بے شمار عنایات سے نوازا، بے شمار نعمتیں ہمیں اس کے ساتھ عطا کی۔ اس کی ان نعمتوں کو گننا چاہے انسان تو ہرگز شمار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر ہم سوچیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی موجودگی کا احساس، اس کی محبت، اس کا خوف ہمیں ہر جگہ محسوس ہوتا ہے، اور اس کو پڑھنے سے اس کی عظمت کا احساس اور پھر قدرت کی نشانیاں جو بار بار قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں، ان کو سمجھنے کا، ان کی گہرائی میں جانے کا موقع ملتا ہے کہ واقعی، اور پھر انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک ایسی طاقت کہ جس کی وسعت آسمان و زمین میں چھائی ہوئی ہے، وہ ہر وقت ہمارے آس پاس موجود ہے۔ پھر ہم جب اس کی کاریگری کو دیکھتے ہیں، اس کی قدرت کے کرشمے دیکھتے ہیں، تو اپنے دل میں اس کی محبت کا احساس اور زیادہ بڑھنے لگتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ سب سے بڑھ کر یہ چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں جس طرح فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو یہ احساس لے کے جب انسان دعا مانگتا ہے، اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس انسان کی امید کے مطابق اس کو عطا کرتے ہیں، اور اگر اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو اس کو روک دیتے ہیں وقتی طور پہ، اور پھر بعد میں اس سے بڑھ کے اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس کی عظمت کا احساس ہی ہمیں حدود اللہ قائم رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ جتنا آپ پڑھیں، اس کو چاہے ایک آیت ہو یا چھوٹی سے چھوٹی بات ہو جو آپ کی سمجھ میں ہر روز آئے، اس کو کسی کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اور ہم کیونکہ قرآن پاک کو پڑھنے کا مقصد ہی لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑنا، ان کے اندر دین کی محبت پیدا کرنا، علم کا شوق بڑھنا، اور پھر یہ کہ جو انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کے فہم اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس پر جب وہ عمل کرتا ہے تو اسے بہت زیادہ لطف آتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس بات کا احساس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس کی محبت اور اس کا خوف لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا، اور حلال اور حرام میں جو تمیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی ہے، اس کے مطابق خود کو اس پہ آمادہ کرنا اور حرام سے پرہیز کرنا، یہ انسان کو مزید تقویٰ کے قریب لے جاتا ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر اپنی اطاعت کا بے پناہ جذبہ پیدا کرے، اور اس مہینے میں جس شوق کے ساتھ ہم عبادات کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو اس مہینے کے بعد بھی ہمارے اندر یہ جذبہ زندہ رہے کہ ہم ان سارے کاموں کو اسی طرح کریں اور اسی خیال سے کریں کہ جس طرح سے ہم رمضان المبارک میں کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو قبول و منظور فرمائے۔ تو چلیے اگلا جز شروع کرتے ہیں، 25واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدعو الا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے، اور جو بچے وہ جنتی ہے، سب کا علم اسے ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائے گا، میرے شریک کہاں ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں۔ یعنی قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ ہم میں سے کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ تیرا کوئی شریک ہے، اور یہ جن کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہو گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں۔ بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے، اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا، اور میں تو خیال ہی نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس گیا تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس بھی بہتری ہے۔ یعنی یہ انسان کا ذکر ہے کہ اس کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی مصیبت میں سے نکالتے ہیں تو فوراً وہ کہہ دیتا ہے کہ میں تو اس کا حقدار تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں تو وہ ایک قسم کے فخر و غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میری اپنی وجہ سے ہوا ہے، کہ میں اس طرح جیسے کہتا ہے نا انسان کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ یہ مجھے ملے، یعنی وہ اترانے لگتا ہے۔ تو یہ انسان کی نیچر یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے بعد وہ سب چیزوں کا کریڈٹ اپنے آپ کو دینے لگتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ یقیناً قیامت کے روز مجھے اس سے بھی بہتر ملے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ یعنی انسان مشکل تکالیف اور مصیبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، جب خوشحالی ہوتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے کہ حصول نعمت کے وقت وہ اسے یاد ہی نہیں رہتا۔ پھر فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو پھر تم نے اسے نہ مانا، بس اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا جو مخالفت میں حق سے دور چلا جائے۔ عن قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف یعنی آگاہ ہونا کافی نہیں ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو یہاں پہ سورۃ حامیم سجدہ کا اختتام ہوتا ہے، اور اگلی سورت سورۃ الشورى مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حا میم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اسی طرح تیری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وہی بھیجتا رہا۔ آسمانوں کی تمام چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم الشان ہے۔ قریب ہے آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاک تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، یعنی تمام فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا اور رحمت والا ہے۔ یعنی سورت کے شروع میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں کہ قرآن ویسی ہی وحی ہے جیسے کہ پہلے رسولوں کو کی گئی۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہے اور فرشتے اس کی تکبیر اور تسبیح کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اور ولی اور وکیل بنا لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے ڈرانے کے لیے اور اسی میں بے شمار خوشخبریاں بھی ڈال کے بھیجا ہے، اور اسی کتاب کی بنیاد پر ان لوگوں کا حساب اور جزا اور سزا ہوگی۔ اور پھر اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید کا بیان مضبوط دلائل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنا دیے اور چوپایوں کے جوڑے بنائے، تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں، جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے، یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح کو حکم دیا، اور جو بذریعہ وہی ہم نے تیری طرف بھیجا ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو دیا تھا، اور اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو ان مشرکین پر بہت بھاری گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی فرماتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا، باہمی ضد اور بحث کی وجہ سے، اور اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی سے قرار پا گئی نہ ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس آپ لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہیں، اور جو کچھ آپ سے کہا گیا اس پر مضبوطی سے جم جائیں، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے۔ ان کی خواہشوں پہ نہ چلیں، ولا تتبع اخواہم وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہوں۔ ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے۔ اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ لا حجت بیننا و بینکم، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی کٹ حجتی نہیں، یعنی ہمارے تمہارے درمیان ایسا کوئی جھگڑا نہیں کہ جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ حق اور باطل ظاہر ہے۔ اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ اسے مان چکے، ان کی کٹ حجتی اللہ کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور ترازو بھی، یعنی ترازو بھی ساتھ نازل فرمایا ہے کہ کس طرح سے اس حق کو تولنا ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب، اور آپ کو کیا خبر،
شاید کہ قیامت قریب ہی ہو، اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانتے، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں، انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے۔ یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطیف ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، اور بڑی طاقت بڑے غلبے والا ہے۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے، اور جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے۔ یعنی جو آخرت میں اجر و ثواب کا طالب شخص ہے تو دنیا میں جو اس نے محنت کی ہوگی، اپنے بہترین عمل کیے ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے۔ یعنی کھیتی میں اضافے سے کیا مراد ہے کہ ایک ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں وہ اس کو بڑھا چڑھا کے دیں گے۔ جبکہ اس کے برعکس وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، کہ جو کوئی دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دے دیں گے۔ یعنی طالب دنیا کو دنیا ہی ملتی ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی وہ چاہتا ہے، بلکہ اتنی ملتی ہے جتنی اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر میں لکھ دی گئی ہوتی ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، اور پھر ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں؟ اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ پھر کفار اور ایمان والوں کا حال قیامت کے روز کیا ہوگا اس کو بیان کیا گیا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے جو یقیناً ان پر واقع ہونے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے، وہ جو خواہش کریں اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے۔ یہی ہے بڑا فضل، یہی ہے وہ جس کی بشارت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہا ہے۔ وہ کون سے بندے ہیں؟ کہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق انہوں نے نیک عمل کیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی۔ یعنی اس آیت کا مطلب بہت واضح ہے کہ جو قبائل قریش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رشتہ داری کا بھی تعلق تھا، تو یہی مطلب یہاں پہ ہے کہ میں واعظ و نصیحت اور تبلیغ اور دعوت کی کوئی اجرت تم سے نہیں مانگتا، البتہ ایک چیز کا سوال ضرور ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو رشتہ داری ہے اس کا لحاظ کرو۔ تم میری دعوت کو تو مانتے نہیں ہو، نہ مانو تمہاری مرضی، لیکن مجھے نقصان پہنچانے سے تو باز رہو۔ کہ جس طرح تم میری جان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہو، تو اس رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے اس قسم کی ایذا تو نہ پہنچاؤ۔ اگر پیغام نہیں مان رہے تو میرے راستے میں مختلف قسم کی تکالیف کا سبب تو تم میرے رشتہ دار ہونے کی وجہ بھی جانتے ہو، تو میری تکلیف کا سبب تو تم نہ بنو، تاکہ صحیح طرح سے میں اپنا فریضہ رسالت ادا کر سکوں۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اضافہ فرما دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور قدردان ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت رکھتا ہے۔ وہ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ایمان والوں اور نیک کار لوگوں کی سنتا ہے، انہیں اپنے فضل سے اور بڑھ کر دیتا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد کرتے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی کارساز اور قابل
حمد و ثنا ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلانا ہے، اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے۔ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی ہیں، یعنی انسان جو خود کرتا ہے، جیسے عمل کرتا ہے تو اسی کے مطابق اسے نقصان بھی پہنچتا ہے۔ اور پھر جس طرح سے یہ قریش مکہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے تھے، تو یہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہی تھا کہ جو ان کے لیے مصیبتیں بن جاتی تھیں اور ان کے اوپر بے شمار مصائب اور تکالیف آتے تھے۔ تو کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ تو ایسی حرکتیں تم کرتے ہو کہ ہم ویسے ہی درگزر کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، وہ معاف کرنے کے بعد آخرت میں بلکہ اس پر پھر مواخذہ بھی نہیں کریں گے۔ اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی اس کا مطلب یہ کہ تم کسی ایسی جگہ پہ نہیں جا سکتے کہ جہاں تم ہماری گرفت میں نہ آ سکو۔ جو مصیبت ہم تم پر نازل کرنا چاہیں گے، تم جہاں بھی ہوگے تم پر نازل ہو جائے گی، تم اس سے بچ نہ سکو گے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہے۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا کچھ تھوڑا سا حصہ ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس موجود ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ کن کے لیے؟ وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور وہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت معاف کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دے رکھا ہے اس میں سے ہمارے نام پر خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد یعنی برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں، یعنی مظلوم اگر بدلہ لے لے تو اس نے اپنا ساتھ ہی مطلب اپنی طرف سے ہی سب معاملہ ختم کر دیا۔ یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں سے ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ بہکا دے اس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں۔ اور تو دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے، اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے، مارے ذلت کے، جھکے ہوئے اور کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایماندار صاف کہیں گے کہ حقیقی نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہیں، ان کے کوئی مددگار نہیں جو اللہ سے الگ ان کی مدد کر سکیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے۔ تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی نہ چھپ کر انجان بن جانے کی۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہم جب کبھی کسی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترانے لگ جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے،
وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بھانج کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیجے، اور وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وحی کرے۔ یعنی یہاں پہ وحی کی 3 صورتیں بیان کی گئیں کہ سب سے پہلی صورت یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل میں کسی بات کا خیال ڈال دیں، یا پھر خواب میں کچھ بتلا دیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو یہ وحی کی پہلی صورت۔ دوسری، پردے کے پیچھے سے کلام کرنا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا۔ اور تیسری صورت، فرشتے کے ذریعے سے اپنی وحی کا بھیجنا، جیسے جبرائیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے اور پیغمبروں کو سناتے تھے۔ بے شک وہ برتر ہے اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ تو یہاں روح سے مراد قرآن کریم ہے۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، یعنی کتاب سے مراد قرآن پاک، اور نبوت سے پہلے قرآن کا بھی کوئی علم آپ کے پاس، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، اور اسی طرح ایمان کی تفصیلات سے بھی آپ بالکل بے خبر تھے کہ شریعت کیا ہے۔ تو اس بات کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ بے شک آپ راہ راست کی رہبری کر رہے ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور۔ اس اللہ کی راہ کی پیروی جس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، آگاہ رہو سب کام اللہ کی طرف ہی لوٹتے ہیں۔ تو یہاں سورۃ الشورى کا اختتام ہوتا ہے، اور اگلی سورت سورۃ الزخرف، یہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم۔ قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے کہ تم سمجھ لو۔ یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے۔ کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ یعنی تم جو کفار لوگ ہو، گناہوں میں بہت زیادہ مصروف ہو، تو کیا تمہاری اس بات کی وجہ سے تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم تمہیں واعظ و نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے؟ اور ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے، جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اسے ہنسی مذاق اڑایا، انہوں نے ان نبیوں کا یعنی ہنسی مذاق اڑایا، بس ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر ڈالا۔ یعنی پہلی قوموں کو جو ہم نے تباہ و برباد کیا تو وہ اہل مکہ سے زیادہ زور آور تھے، جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ بھی فرمایا گیا کہ وہ ان سے تعداد اور قوت میں کہیں زیادہ تھے۔ ان کو ہم نے تباہ و برباد کر ڈالا، اور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب و دانا اللہ نے ہی پیدا کیا۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور بچھونا بنایا، اور اس میں تمہارے لیے راستے کر دیے تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی تاکہ تمہیں راستہ دکھائی دے۔ اسی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، بس ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو۔ پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ اور کہو پاک ذات ہے۔ یعنی یہ جب آپ سواری پہ بیٹھ جائیں
تو اس بات کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، کہ جب تم اس پر سوار ہو جاؤ تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، کہو پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہمیں اسے قابو کرنے کی طاقت نہ تھی، اور بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا شریک ٹھہرا دیا، یقیناً انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ یعنی اس میں کفار مکہ کی جہالت کا بیان سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد بھی ٹھہرائی ہوئی ہے، اور جسے یہ خود ناپسند کرتے ہیں، یعنی یہ لڑکیاں لینا پسند نہیں کرتے اور لڑکوں کی پیدائش پہ خوش ہوتے ہیں، تو یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کیوں قرار دے رہے ہیں؟ حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے اللہ رحمان کے لیے بیان کی ہے، یعنی جب ان میں سے کسی کو بتایا جائے کہ اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں جو زیورات میں پلیں اور جھگڑے میں اپنی بات واضح نہ کر سکیں؟ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے دیا۔ کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی، ان سے اس چیز کی باز پرس کی جائے گی، اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ انہیں اس کی کچھ خبر ہی نہیں، یہ تو صرف اٹکل دوڑاتے ہیں، یعنی جھوٹی باتیں بناتے رہتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی ہے جسے یہ مضبوط تھامے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پاتے ہیں اور اسی لیے ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر، ایک دین پر پایا، اور ہم تو انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر جائیں گے تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے اور زینوں کو بھی جن پر چڑھا کرتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا لگا کر بیٹھتے ہیں، اور سونے کے بھی، اور یہ سب کچھ یوں ہی سا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے گا اس پر ہم ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔ یعنی اللہ کے ذکر سے جب انسان منہ موڑ لیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شیطان نے اس کو بہکا دیا ہے، وہ غلط راستے کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ذکر سے کوئی منہ موڑے گا تو پھر وہ شیطان کا ساتھی بن جائے گا، وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی شیطان اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے، اور اس کو اس کی غلط باتوں کو خوبصورت انداز میں جب انسان کے سامنے پیش کرتا ہے تو انسان کو وہ سب کچھ صحیح نظر آتا ہے، ایون جو غلط بھی کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا ہی برا ساتھی ہے۔ یعنی قیامت کے روز پھر ایسے شخص کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور اس کو سمجھ میں آ جائے گی یہ بات کہ شیطان اس کو بہکا رہا تھا، اور قیامت کے دن وہ کہے گا کہ یہ تو بہت ہی برا ساتھی تھا، لیکن اس دن اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اس دن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شامل ہونا کوئی نفع نہ دے گا۔ کیا پس تو بہرے کو سنا سکتا ہے یا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے، اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہو؟ بس اگر ہم تجھے یہاں سے لے بھی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا ہے وہ تجھے دکھا دیں گے، ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ بس جو وہی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوط تھامے رہیں، بے شک آپ راہ راست پر ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی گئی اور یہ بات واضح کر دی گئی کہ جو قوم رسول کو جھٹلاتی ہے اس کا فیصلہ اسی دنیا میں ہی چکا دیا جاتا ہے۔
اور مصریوں کو جس طرح بہت سے معجزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھائے، مگر انہوں نے ان سب معجزات کو جادو کہہ کے جھٹلا دیا، تو قریش بھی معجزہ دیکھ کر ماننے والے نہیں ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے ان آیات میں۔ اور پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی باقی رسولوں والا پیغام دنیا میں لے کے تشریف لائے، اور ان کے پیروکاروں نے کیا حرکت کی کہ ان کا درجہ بڑھا کر اللہ کے بیٹے کا درجہ ان کو دے دیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ قریش جب عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنتے تو ان کا نام سن کے خوب شور کرتے، یعنی بدتمیزی کرتے کہ ہمارے معبود ان سے بہتر ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد دہانی کراتے ہیں کہ وہ عیسیٰ کا ذکر معبود کی حیثیت سے نہیں بلکہ رسول اور آخرت کی نشانی کی حیثیت سے کر رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، کہ عیسیٰ بھی صرف ایک بندے ہی ہیں جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا۔ اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یہ بات باور کرا رہے ہیں کہ اگر تمہیں اشرف المخلوقات بنا کے زمین کا خلیفہ بنا کے میں نے بھیجا ہے تو یہ میرے اختیار میں ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہم فرشتوں کو زمین کی جانشینی دے دیتے، اور یقیناً عیسیٰ قیامت کی علامت ہے، یعنی قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ معجزے لائے تو کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو انہیں واضح کر دوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، کیونکہ میرا اور تمہارا رب فقط اللہ ہی ہے، بس تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے۔ یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ میرے بندو، آج تو تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم بددل اور غمزدہ ہوگے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ ہوں بھی فرما بردار یعنی مسلمان۔ تو ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تخبرون، کہ تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش یعنی راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ۔ اور پھر وہاں کے مناظر کیا ہوں گے کہ ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا۔ ان کے جی میں یعنی ان کے نفس میں جس چیز کی خواہش وہ کریں گے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں سب وہاں موجود ہوگا، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہی وہ جنت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ کس وجہ سے کہ تم جو عمل کرتے تھے اس لیے تمہیں یہ سب کچھ ملا ہے، یہ سب نیکوکاروں کا انجام ہوگا۔ تو اس کے برعکس گنہگار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حال کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے، اور پکار پکار کر کہیں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ یعنی قیامت کے روز بھی عذاب کی سختی دیکھ کے کفار موت کا مطالبہ کریں گے، اور تاکہ وہ یوں سوچیں گے کہ اگر ہمیں یہاں پہ بھی موت مل جائے تو ہم اس عذاب سے چھوٹ جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہوگا، اور وہ کہے گا کہ تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے، ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے تھے۔ کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے؟ تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں۔ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ یقیناً وہ برابر سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد ہوتی جو تم اپنے منہ سے کہہ رہے ہو
تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آسمان و زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہے۔ اب آپ انہیں اسی بحث مباحثہ اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ وہی آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے۔ وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے۔ وہ بہت برکتوں والا ہے جس کے پاس آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اور اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ ہاں، مستحق شفاعت وہ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ کہ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ، اور پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ اے میرے رب یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، آپ ان سے منہ پھیر لیں اور انہیں سلام کہہ دیں، انہیں عنقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ تو یہاں سورۃ الزخرف کا اختتام ہوتا ہے اور اگلی سورت سورۃ الدخان، یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے۔ یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں، اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ قرآن حکیم کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے بابرکت رات، اس سے مراد شب قدر یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ سورۃ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو یہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی اسی جس عشرے میں ہم الحمدللہ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، تو اسی عشرے میں لیلۃ القدر کا واقعہ ہونا ثابت ہے، اور انہی راتوں میں سے ہی کوئی ایک رات ہوتی ہے، اور یہاں قدر کی اس رات کو بابرکت رات قرار دیا گیا۔ اس کے بابرکت ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ ایک تو اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، دوسرے اس میں فرشتوں اور روح کا نازل ہونا، اور تیسرے اس میں سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ اس رات کی عبادت ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اس رات میں قرآن پاک کے نزول ہونے سے مراد یہ کہ اسی رات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نزول ہونے کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر جس طرح فرمایا کہ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے آپ کے رب کی مہربانی سے، وہی ہے سننے والا جاننے والا، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، یعنی وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا بھی، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ آپ اس دن کے منتظر ہیں جب کہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا، یعنی قیامت کے دن کے، جو لوگوں کو گھیر لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ کہیں گے اے ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور کر، ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا یہ مجنوں شخص ہے، ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے
تو تم پھر اپنی اسی حالت میں آ جاؤ گے جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے۔ بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے، جن کے پاس اللہ باعزت رسول لے کر آیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر۔ یعنی اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر سے کیا مراد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو جسے تم نے غلام بنا رکھا ہے اسے آزاد کرو اور اس کو میرے پاس بھیجو، میں ان تک اللہ کا پیغام پہنچاؤں۔ تو یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، اور تم اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لانے والا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔ یعنی اس دعوت و تبلیغ کے جواب میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی، اور جس پر انہوں نے اپنے رب سے پناہ طلب کی، یعنی اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو نہ لاؤ، لیکن مجھے قتل کرنے کی یا کسی قسم کی اذیت پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی ان ہؤلاء قوم مجرمون، کہ اے میرے رب یہ سب لوگ گناہ گار ہیں، ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ اور وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے، اور اسی طرح ہو گیا، اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم یہ سمندر پہ لاٹھی مارو، اور ان کا لاٹھی مارنا تھا کہ معجزانہ طور پر سمندر ساکن ہو گیا، یعنی اور پھر دو ٹکڑوں میں ہو گیا، اور بیچ میں راستہ بن گیا، اور جب راستہ بنا تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم دریا پار کرنے کے بعد اسے اسی حالت میں چھوڑ دینا، تاکہ فرعون اور اس کا لشکر بھی اس دریا کو پار کرنے کی غرض سے اس میں داخل ہو اور ہم اسے وہیں پہ غرق کر دیں، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے باغات کا ذکر کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان باغات سے جو دریائے نیل کے دونوں طرف کھیت اور باغات کی کثرت تھی، عالی شان مکانات اور خوشحالی کے آثار نظر آ رہے تھے، تو یہ سب کچھ چھوڑ کے ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھاگے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ دنیا میں ہی رہ گیا، اور عبرت کے لیے صرف فرعون اور اس کی قوم کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا، تاکہ ان کا بیان پڑھ کے لوگ عبرت حاصل کریں کہ اللہ کے نافرمانوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا انجام کیا اور اس قوم کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، کہ ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے اور نہ ہی انہیں کچھ تھوڑی سی بھی مہلت ملی۔ یعنی ان فرعونیوں کے نیک اعمال ہی نہیں تھے کہ جو آسمان پر چڑھتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ان کی مغفرت کا ذریعہ بنتے، جب کہ ان کو غرق کیا گیا تو ان پر آسمان و زمین میں سے کوئی نہ رویا، یعنی کسی کو کوئی افسوس نہ ہوا، اور جس زمین پر یعنی وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ اس سے محرومی پر ہو سکتا ہے کہ زمین روتی، کہ جب اللہ کے نیک بندے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ زمین بھی روتی ہے ان کے غم میں۔ تو اس سے یہی مراد ہے کہ آسمان و زمین میں سے کوئی بھی ان کی ہلاکت پر رونے والا نہیں تھا، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو سخت ذلیل ہونے والی سزا سے نجات دے دی جو ان پر فرعون کی طرف سے ہو رہی تھی۔ فی الواقع وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا، اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی تھی، یعنی اس جہان سے مراد بنی اسرائیل کے زمانے کا جہان ہے، یعنی مراد یہ کہ بنی اسرائیل اپنے زمانے میں دنیا جہان والوں پر فضیلت رکھتے تھے، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں عطا کیں جس میں سری آزمائش تھی۔ یعنی یہاں پہ نشانیوں سے مراد، ان آیات سے مراد معجزات ہیں۔
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، اور ان میں آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں، یعنی ان نشانیوں کو دیکھ کے ایمان لاتے ہیں کہ نہیں۔ یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ آخری چیز یعنی یہی ہمارا پہلی بار دنیا سے مر جانا اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہم مر جائیں گے تو ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا پھر طبع کی قوم کے لوگ اور جو ان سے بھی پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یقیناً وہ گناہ گار تھے۔ یعنی یہاں طبع کی قوم کا جو ذکر ہے کہ یہ کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تم لوگ کیا بلکہ طبع اور ان سے پہلے کی قومیں یعنی قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ سے بھی زیادہ طاقتور اور بہتر لوگ تھے، تو ہم نے ان کو بھی ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کی قوت اور طاقت رکھنے کے باوجود ہلاک کر دیا۔ تو تم لوگ طبع کے مقابلے میں کیا ہمارے نزدیک حیثیت رکھتے ہو؟ تو ہم نے جہاں انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا تو ہم تمہیں بھی ویسے ہی تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ پیدا کیا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم، مگر جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے، وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر ان کفار کا انجام اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بے شک زقوم کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے، جو مثل تلچھٹ کے ہے اور پیٹ میں کھولتا ہوا رہتا ہے، مثل تیز گرم پانی کھولنے کے۔ اسے پکڑ لو، پھر گھسیٹتے ہوئے بیچ جہنم تک پہنچا دو، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔ اس سے کہا جائے گا، چکھتا جا، تو بڑا ذی عزت اور بڑے اکرام والا تھا، یعنی دنیا میں تم اپنے طور پہ بڑے صاحب عزت تھے اور اہل ایمان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، تو اب تم اپنا انجام دیکھو۔ یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے بالکل آرام و سکون کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں۔ یعنی گناہ گار کے مقابلے میں مومن شخص کا اب انجام بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح ان کی آخری آرام گاہ جو جنت میں ہوگی، اس کی منظر کشی کتنے خوبصورت الفاظ میں یہاں پہ کی گئی، فی جنات و عیون، باغوں اور چشموں میں، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، وزوجناہم بحور عین، یہ اسی طرح ہے اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور دل جمعی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائشیں کرتے ہوں گے، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، لیکن وہاں وہ موت چکھنے کے نہیں، یعنی انہیں وہاں پہ اب موت نہیں آئے گی، یہ ہمیشگی کی زندگی ان کی اسی طرح ہی رہے گی۔ ہاں، وہ جو پہلی موت آ چکی، انہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی سزا سے بچا لیا۔ فضلا من ربک، یہ تیرے رب کا بہت بڑا فضل ہے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی تیرے رب کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، اب تو منتظر رہ، یہ بھی منتظر ہیں۔ یعنی کس بات کا انتظار؟ کہ یہ لوگ عذاب الہی کا انتظار کر رہے ہیں، تو اگر یہ ایمان نہ لائے تو یہ عذاب الہی کا شکار ہو جائیں گے۔ اور آپ بھی انتظار کریں، اور یہ اس بات کے انتظار میں ہے کہ اسلام کے غلبے سے قبل ہی شاید آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، یعنی اسلام ابھی پھیلے گا نہیں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ اسلام کا غلبہ ہوگا، اور ویسا ہی ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سوچوں کو بالکل زیر کر دیا۔ تو یہاں پہ
سورۃ الدخان کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگلی صورت سورۃ الجاثیہ۔ سورۃ الجاثیہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری پیدائش میں اور جانوروں کے پھیلانے میں یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور رات دن کے بدلنے میں، اور جو کچھ روزی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ یعنی اس صورت کے شروع میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بے شمار نشانیاں بیان کر رہے ہیں، اس میں آسمان و زمین، انسانی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، رات دن کے آنے جانے، اور آسمانی بارش کے ذریعے سے مردہ زمین میں زندگی کی لہر کا دوڑ جانے میں، ان سب باتوں میں بے شمار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یعنی یہ قدرت کے دلائل ہیں کہ ایک ذات، ایک واحد معبود ہے، اور یہ اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت پر یہ سب دلائل ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو بالکل صحیح صحیح سنا رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ کا نازل کردہ قرآن جس میں اس کی توحید کے دلائل اور بہت سی نشانیاں ہیں، اگر یہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی بات کے بعد یہ کس کی بات کو یا اس کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اس پر ایمان لائیں گے؟ اور پھر فرمایا ویل لکل افاک اثیم، کہ خرابی ہے، ہلاکت اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گناہ گار پر۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها وبشرہ بعذاب علیم، کہ جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے، اس کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، پھر بھی وہ استکبار کے ساتھ یعنی تکبر کے ساتھ اپنی روش پر ضد کرتا ہے، گویا اس نے وہ سنی ہی نہیں، تو ان کو ایک دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے، ان کے پیچھے دوزخ ہے، جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا اور نہ وہ کچھ کام آئیں گے، جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا، ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ سر تا پا ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے یعنی قرآن پاک سراسر ہدایت ہے۔ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، کہ یہ ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے بہت سخت دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ، اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے۔ جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پا لیں گے۔ آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ یعنی یہاں پہ کافروں سے عفو درگزر سے کام لینے کا حکم دیا گیا کہ جو اللہ کے عذاب اور گرفت سے بالکل بے خوف ہے، اور یہ ابتدائی حکم تھا جو مسلمانوں کو پہلے دیا جاتا رہا۔ بعد میں جب مسلمان مقابلے کے قابل ہو گئے تو پھر سختی کا اور ان سے ٹکرا جانے کا یعنی جہاد کا حکم بعد میں دیا گیا۔ اور پھر فرمایا من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون،
کہ جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ روزیاں دی تھیں اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی، اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دیں۔ پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد اور بحث سے ہی اختلاف کیا۔ یہ جن جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان ہوگا، اور یہ فیصلہ تیرا رب کرے گا۔ پھر ہم نے آپ کو دین کی راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی میں لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں، کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، اور پرہیزگاروں کا رفیق صرف اللہ ہوتا ہے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یعنی یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون، کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے ہیں اور نیک کام کیے، کہ ان کا مرنا جینا یکساں ہو جائے؟ برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی دنیا اور آخرت میں ہم ایمان والوں اور برے کام کرنے والوں یعنی منافق یا مشرک لوگوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کریں گے، ان کے درمیان ہم کوئی فرق نہیں کریں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جس طرح دنیا میں وہ برابر تھے آخرت میں بھی وہ برابر ہی رہیں گے، بلکہ ہرگز نہیں۔ مر کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ برا کرنے والوں کو ان کی سزا کو پہنچائیں گے، اور عمل صالح کرنے والے کو انعام ملے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر بے شمار دفعہ کر چکے ہیں کہ ایمان والوں کی نعمتیں کس طرح کی ہوں گی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کا یہ فیصلہ برا ہے، یعنی یہ جو بھی باتیں اپنی طرف سے گھڑ کے کر رہے ہیں تو ایسا ممکن ہی نہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بہت اندازے کے ساتھ بنایا، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یعنی وہ اسی کو اچھا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس اچھا، اور اسی کو برا سمجھتا ہے کہ جس کو اس کا نفس برا کہتا ہے۔ یعنی اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہشات کو وہ ترجیح دے رہا ہے، اپنی عقل کو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اہمیت دیتا جا رہا ہے۔ باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔ یعنی یہ لوگ کہتے کہ بس یہ دنیا کی ہی زندگی پہلی اور آخری زندگی ہے، اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، اور اس میں موت اور حیات کا سلسلہ محض زمانے کی گردش کا نتیجہ ہے، اور اصل میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دراصل انہیں اس کا کچھ علم ہی نہیں، یہ تو صرف اپنے گمان اور قیاس پر ہی کام کر رہے ہیں، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لاؤ۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے اور تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یعنی قیامت کے روز ہر ایک کے ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال دیے جائیں گے، اور وہ نامہ اعمال بالکل سچے ہوں گے۔
اور ہر انسان کی زندگی کا پورا ریکارڈ مکمل طور پہ اس میں موجود ہوگا، اور جس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوگی، اور وہ انسان اپنے ان نامہ اعمال کو دیکھ کے پکار اٹھے گا کہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس نے چھوٹی بڑی کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ ہی تو اس میں درج ہے۔ یہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ بھی اس بات کو حقیقتاً بیان کیا گیا کہ قیامت کے روز ہر انسان کے ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال جب دیا جائے گا تو وہ دیکھ کے بہت حیران ہوگا کہ ایک ایک چیز اس میں درج کر دی جائے گی، اور ہر اچھے کام کا اچھا انجام اور برے اعمال کی جہنم عطا کی جائے گی انہیں۔ اور پھر فرمایا لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت تلے لے لے گا، یہی سری کامیابی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان سے کہوں گا کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پھر بھی تم تکبر کرتے رہے اور تم تھے ہی گناہ گار لوگ۔ اور جب بھی کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں۔ اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی جسے وہ مذاق میں اڑا رہے تھے، اور اس نے انہیں گھیر لیا، یعنی ان کی برائیاں انہیں گھیر لیں گی، اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسا کہ تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو بھلا دیا، یعنی تم اس دن کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے تو آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی ہنسی مذاق بنا لیا، اللہ کی آیتوں کو یعنی جھٹلایا اور ان کا مذاق کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، بس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان سے معذرت قبول کی جائے گی۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بس اللہ کی تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین اور تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور تمام بزرگی بڑھائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ جیسے حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عظمت میری آزار اور بڑائی میری چادر ہے، بس جو ان میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے کھینچے گا میں اس کو اپنی آگ میں ڈال دوں گا۔ تو یہاں اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے تابع فرمان بندوں میں شامل کرے اور قیامت کے روز ہمارا ساتھ ایمان والوں کے ساتھ ہو، اور صالحین کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قیامت کے روز بھی ہم ان صالحین کے ساتھ اٹھیں اور ہمارا انجام بھی ان کے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔